حبیب مصطفیٰ تھے وہ، رفیق باصفا تھے وہ، حسن حسین نے رکھی رفاقت معاویہ، علی معاویہ حسین پھول ایک ہی ڈال کے، منافقوں کے دل میں ہے عداوت معاویہ، وہ پیکرے سیاست و فراست و خلوص تھے، مسلمہ سیاست معاویہ، عنایتیں نوازشیں رہی ہیں ان کی خلق پر، ہے حق پسند جانتا حقیقت معاویہ، عروج دین مصطفیٰ رہا ہے ان کے دور میں، خدائے پاک کو عزیز عزت معاویہ، کھلے ہیں باغ برکتوں کے ان کے ذکر و فکر سے، شہادتوں کے گل کھلائے مدحت معاویہ، خدا کی ایسے شخص پہ ہو لاکھ لاکھ رحمتیں، ہمیشہ جو کرے بیان سیرت معاویہ، وہ بد نصیب ہے رکھے جو بغض ان سے قلب میں، ملی ہے خوش نصیب کو محبت معاویہ، خدا جو مجھ سے پوچھے گا عمل ہے کیا کہوں گا میں، کہی ہے نعت مصطفیٰ و مدحت معاویہ، کہی ہے نعت مصطفیٰ و مدحت معاویہ۔ دوستو آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو حضرت معاویہ ہی وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں جنہیں ایک بار نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ سوار کیا۔ چند لمحوں کے بعد آپ نے پوچھا کہ معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مل رہا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا پیٹ اور سینہ آپ کے جسم اطہر سے مل رہا ہے۔ یہ سن کر آپ نے دعا دی اللہم املأہ علما، الہی اسے علم سے بھر دیجئے۔ حضرت معاویہ ہی وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں جنہیں زبان نبوت سے کبھی یوں دعا ملی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، الہی معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دیجئے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا کیجئے۔ اور کبھی سرکار دو عالم نے یوں بھی دعا دی کہ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، الہی معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم عطا کیجئے اور اسے جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ دوستو حضرت معاویہ ہی وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں جن کی امانت اور عظمت پر آقا کریم نے یوں مہر لگائی کہ ایک بار فرمایا کہ اس معاملے کو معاویہ کے سامنے رکھو کیونکہ وہ قوی اور امین ہیں، جن کے علم اور جن کی فقاہت پر ترجمان القرآن حبر الامہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یوں گواہی دی کہ فرمایا انہ فقیہ، اور ایک دفعہ کہا لیس احد منا اعلم من معاویہ، کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص معاویہ سے بڑھ کر عالم نہیں۔ دوستو حضرت معاویہ ہی وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں مشہور تابعی اور زاہد عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں ایک ایسے شخص کی فضیلت کے بارے میں کیا بیان کروں جس نے رسول اللہ کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہوں۔ کسی نے ان کے سامنے پوچھا کہ حضرت معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز میں افضل کون ہے؟ سوال کرنے والے پر حیران ہونے لگے کہ کہاں صحابی کو غیر صحابی پر قیاس کرتے ہو، اور پھر وہ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا کہ واللہ ان الغبار الذي دخل في انف معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر بألف مرہ۔ فرمایا کہ خدا کی قسم وہ گرد و غبار جو رسول مکرم کی ہمراہی میں حضرت معاویہ کی ناک میں داخل ہوا، اس گرد و غبار کے ذرات بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے 1000 گنا بہتر ہیں۔ دوستو حضرت معاویہ ہی وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں کسی نے احنف بن قیس سے پوچھا، اور یاد رکھیے گا کہ احنف بن قیس وہ ہیں جو اہل عرب میں بردبار مشہور تھے، کہا جاتا تھا کہ احنف بہت بردبار شخص ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ ایکما احلم انت ام معاویہ، کہ آپ اور حضرت معاویہ میں زیادہ حلیم اور بردبار کون ہیں؟ سوال کرنے والے پر اپنی حیرت کا اظہار کیا اور پھر کہا کہ میں معاویہ کی ہمسری اور برابری کس طرح سے کر سکتا ہوں؟ میں
قادر ہوئے بغیر حلم اور بردباری سے کام لیتا ہوں، جبکہ معاویہ تو وہ ہیں جو قدرت رکھنے کے باوجود حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اتنے واضح فرق کے ہوتے ہوئے میں معاویہ کی ہمسری یا برابری کس طرح سے کر سکتا ہوں؟ دوستو، حضرت معاویہ ہی وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں قبیصہ بن جابر کا قول مشہور ہے کہ میں نے معاویہ سے بڑھ کر بردبار، باوقار، نرم دل اور کشادہ دست اور لائق سیادت کسی اور شخص کو نہیں دیکھا۔ حضرت معاویہ ہی وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں جنہوں نے 40 سال حکومت کی اور جن کا دور حکومت ہر لحاظ سے ایک کامیاب دور شمار کیا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، وہی معاویہ جن کے دور میں مسلمانوں کی قوت اور طاقت میں اضافہ ہوا، وہی معاویہ جنہوں نے بحری فوج کو ترقی دینے کے لیے مصر اور شام کے ساحلی علاقوں میں جہاز سازی کے کارخانے قائم کیے، وہی معاویہ جنہوں نے محکمہ ڈاک کی توسیع کی اور پوری سلطنت میں ڈاک کا ایک وسیع اور منظم نظام قائم کیا، وہی معاویہ جنہوں نے بیت اللہ کی خدمت کے لیے لوگ مقرر کیے، وہی معاویہ جنہوں نے لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے بہت سے اہم اقدامات کیے، جس میں ایک اہم اقدام یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ مقرر کیے جو خاندانوں اور قبیلوں میں گشت کر کے یہ معلوم کیا کرتے تھے کہ کسی کے گھر بچے کی ولادت تو نہیں ہوئی، کسی کے گھر کوئی مہمان آ کر تو نہیں ٹھہرا، اور اگر ایسا ہوتا تو ان لوگوں کے نام لکھ کر بیت المال میں جمع کروا دیے جاتے اور وہاں سے ان کے لیے وظیفے جاری کروائے جاتے۔ دوسرا حضرت معاویہ ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلا اقامتی ہسپتال دمشق میں قائم کیا، وہی معاویہ جو لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی سلطنت کے حکمرانی کے باوجود عام لوگوں کے معاملات میں خاص دلچسپی لیتے تھے، ان کی شکایات غور سے سنتے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ دوستو، وہی معاویہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین مصطفیٰ کو عروج دینے، مسلمانوں کی قوت اور طاقت اور شوکت کو بڑھانے اور عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہوئے گزار دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 40 سالہ دور پر تبصرہ کرتے ہوئے مشہور مورخ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ معاویہ کے دور میں اللہ کا کلمہ بلند ہوتا رہا، سلطنت کے اطراف سے مال غنیمت آتا رہا اور لوگوں نے نہایت راحت و آرام اور چین اور سکون کے ساتھ زندگی گزاری۔ دوستو، اس عظیم صحابی رسول کی 60 ہجری میں طبیعت بگڑی اور پھر سنبھل نہ سکی۔ مرض وفات میں اپنے بیٹے کو بلوا کر کہا کہ بیٹا، ایک بار میں رسول مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہا تھا تو آپ نے اپنے جسم اطہر پر موجود 2 کپڑوں میں سے ایک کپڑا مجھے عنایت فرما دیا تھا، جسے میں نے بہت سنبھال کر رکھا ہے۔ اسی طرح ایک بار آپ نے اپنے بال اور ناخن مبارک کاٹے تو میں نے انہیں بھی جمع کر کے رکھ لیا تھا، تو بیٹا رسول اللہ کے عطا کردہ اس کپڑے کو تو میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا، اور آپ کے منہ مبارک اور ناخن کو میرے منہ، میری آنکھ اور سجدوں کی جگہوں پر رکھ دینا، اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے حوالے کر دینا۔ آخر دوستو، سن 60 ہجری رجب کی 22 تاریخ کو 78 سال کی عمر میں علم و حکمت اور حلم و بردباری کا یہ آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو کر اپنے رب کے حضور پیش ہو گیا۔ حضرت ضحاک بن قیس نے نماز جنازہ پڑھائی اور دمشق میں ہی آپ کی تدفین ہوئی۔ ایک بار عبد الملک بن مروان آپ کی قبر کے پاس سے گزرنے لگے تو کافی دیر ٹھہر کر آپ کے لیے دعائے خیر کرتے رہے۔ کسی نے پوچھا، یہ کس کی قبر ہے؟ کہنے لگے، قبر رجل کان واللہ فیما علمت ینطق عن علم ویسکت عن حلم اذا اعطى اغنا واذا حارب افنا۔ کہنے لگے کہ یہ اس شخص کی قبر ہے کہ جو جب بات کرتا تھا تو علم و حکمت کے ساتھ بولتا تھا، جب خاموش رہتا تھا تو حلم اور بردباری کی وجہ سے خاموش رہتا تھا، جسے دیتا تھا اسے غنی کر دیتا تھا اور جس سے لڑتا تھا اسے فنا کر ڈالتا تھا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رسول اللہ کے پاکیزہ جانثاروں کی محبت ہمیں نصیب فرمائے اور کسی ایک صحابی کی شان میں بھی ادنا سی گستاخی یا بے ادبی جیسے عظیم گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔